ایک حافظ کی درد بھری کہانی۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا، احمد۔ عمر صرف 17 سال، پر دل میں اللہ اور اس کے کلام کے لیے عظیم محبت تھی۔ بچپن سے ہی اس کا خواب تھا کہ وہ حافظ قرآن بنے، یعنی پورا قرآن یاد کرے۔ غریبی، مشکلیں اور اکیلا پن اس کی راہ میں دیوار بنتے رہے، لیکن احمد کی لگن ان دیواروں سے بھی مضبوط تھی۔ اس کے پتا مزدوری کرتے تھے، دن بھر اینٹیں ڈھوتے اور شام کو تھکے ہوئے گھر لوٹتے۔ ماں بیمار تھی اور گھر میں دوائیوں کے لیے پیسے بھی اکثر نہیں ہوتے تھے، لیکن احمد کے پتا کہتے تھے، بیٹا اگر تو قرآن یاد کر لے گا تو ہماری زندگی کی ساری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ احمد دن رات مدرسے میں محنت کرتا، کبھی بھوکا رہ جاتا تو بھی رکتا نہیں۔ سرد راتوں میں جب باقی بچے سو جاتے، وہ مسجد میں کونے میں بیٹھ کر دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف ایک خواب تھا، حافظ بننا۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 2 دن میں علاج نہیں ہوا تو جان کو خطرہ ہے۔ احمد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے کئی لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ مدرسے کے استاد نے کچھ پیسے دیے، پر وہ کافی نہیں تھے۔ پھر بھی احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قرآن کے پنے کھول کر دعا مانگی، یا اللہ تو میری ماں کو شفا دے، میں تیرے کلام سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اسی رات اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ احمد ٹوٹ گیا۔ اس نے کئی دن تک مدرسے نہیں گیا، کھانا نہیں کھایا۔ مگر ایک دن اس کے استاد نے کہا، بیٹا جو اللہ سے سچا پیار کرتا ہے وہ ہارتا نہیں۔ تیری ماں اب جنت سے تیری تلاوت سن رہی ہے۔ یہ سن کر احمد نے پھر سے ہمت جٹائی اور قرآن یاد کرنے لگا۔ مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ حافظ قرآن بن گیا۔ اس دن جب اس نے آخری سبق پورا کیا، آنکھوں سے آنسو جھر رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میں نے تیرے کلام کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، اب میری ماں کو اس کے ثواب کا حصہ دے۔ لیکن قسمت نے اس مہلت نہیں دی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب وہ نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا، سڑک پار کرتے وقت ایک تیز گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ لوگ بھاگ کر پہنچے، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آخری لفظ تھے، لا الہ الا اللہ۔ گاؤں میں جب اس کی لاش لائی گئی تو پورا علاقہ رو پڑا۔ مدرسے میں اس کے نام سے ایک کمرہ بنایا گیا، حافظ احمد کمرہ، جہاں آج بھی بچے قرآن یاد کرتے ہیں۔ احمد چلا گیا، لیکن اس کی آواز اب بھی گونجتی ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ زندگی کی روشنی ہے، جو اسے دل میں بسائے وہ کبھی مرجھا نہیں سکتا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس کہانی کو اگلے سطر پر لے جا کر یا بھاوناتمک سموادوں کے ساتھ لکھ دوں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔